اب شفقت صاحب, الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی آپ ہارس ٹریڈنگ کو رکوانے کے لیے کوئی ہمیں بتائیں کیا اقدامات ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم ایک بیان حلفی لیں گے ہر امیدوار سے کہ جی میں پیسے نہیں لوں گا. تو ایک بیان حلفی سے یہ ہارس ٹریڈنگ رک سکتی ہے؟ بیان حلفی سے تو نہیں رکے گی. آپ کو پتہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل وش کے میرے پاس ہوتا ہے اس میں ایک چیز ہے کہ ول گارڈ اگینسٹ کرپٹ پریکٹسز, اس کا باقاعدہ لفظ لکھا ہوا ہے. اور اس میں تو الیکشن کمیشن آج کی نہیں, جتنی بھی الیکشن کمیشنز آئی ہیں پہلے وہ ساری کی ساری فیل ہوئی ہیں اس کے اندر. اور پہلے دن جب ممبر اوتھ لیتے ہیں نیشنل اسمبلی کے تو پہلے دن ہمیں وہ بات کی جاتی ہے جو کہ بہت سارے کیسز میں صحیح نہیں ہے کہ جی آپ نے 15 لاکھ میں الیکشن لڑ کے آنا ہے نیشنل اسمبلی کا. تو یہ سارا ایک نظام جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم جو گئے ہیں نا سپریم کورٹ میں, اور بڑے اعتراض ہو رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں کیوں گئے عباسی صاحب کی طرف سے. بھئی ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں, ہم کوئی کسی چیمبر آف کامرس کے پاس تو نہیں گئے, یا ہم تو سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں کہ بھئی ایک تشریح کریں کہ کیا الیکشن لاز جو ہیں وہ ایک آئینی طریقے سے تبدیل کی جا سکتی ہیں 226 کی, یا قانون کے مطابق بھی ہو سکتی. تو اس میں تو مجھے اعتراض کی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے سی او ڈی کے آپ نے بہت سارے نکات پڑھے. 5 سال حکومت کی پیپلز پارٹی نے, 5 سال حکومت کی نون لیگ نے. کیا وہ اس وقت سی او ڈی جو تھا وہ کسی طاق میں رکھ دیا تھا, تالا لگا دیا تھا؟ بھئی اب یہ جو چیزیں لکھی آپ نے پڑھائی, ڈی کا سیکشن چیف جسٹس کے متعلق تھا, کیا کیا اس کے بارے میں انہوں نے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جب خود پاور میں ہوتے ہیں تو یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کے بارے میں انہوں نے اندیا دیا کیا, بلکہ تحریری طور پہ لکھ کے دیا, اس سے بھی مکر جاتے ہیں. مطلب نیب کے بارے میں آپ کے سامنے کئی دفعہ یہ باتیں ہوئی ہیں کہ نیب کے قانون کے بارے میں اتنی ناراضگیاں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے, بہت کچھ. 5 سال یہ رہے, 5 سال وہ رہے, کسی نے ایک اس کا زیر زبر نقطہ تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے تو کم از کم اس کا ایک آرڈیننس کر کے کوشش کی تھی اس کو تھوڑا تبدیل کرنے کی. مقصد یہ ہے کہ میں پھر وہی کہوں گا کہ اس وقت یہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ایسے کر لو, اس لیے ہم مخالفت کر رہے ہیں. اور کوئی مورل سٹینڈ لیں, کوئی اخلاقیات پہ آئیں, کوئی جمہوریت کو آگے لے کے چلیں, کوئی جمہوریت کی روح جو ہے اس کو کوئی تسکین پہنچائیں, بجائے اس کے کہ جی ہم 10 لے لیں گے, ہم 20 لے لیں گے. مطلب اس قسم کی باتیں نہ کریں تو بہتر ہے. اچھا, ویسے فواد چودھری صاحب نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا کہ تحریک انصاف سینٹ کے انتخابات میں 28 سے 30 نشستیں حاصل کر کے سینٹ کی سب سے بڑی جماعت ہوگی. وہ تو خیر ہوگی ہاں, اور 28 سے 30 سیٹیں آ جائیں گی. نہیں بلکہ کیلکولیشن یہی ہے 28 29. کیوں جی بھائی صاحب 28 سے 30 سیٹیں آ جائیں گی؟ دیکھیں ابھی تو الیکشن ہے جی, جس طرح ان کے ایم پی ایز کا حال ہے, جس طرح ماحول نظر آ رہا ہے, اور پچھلے الیکشن میں بھی جو ویڈیو نظر آئی تھی اس وقت بھی سب سے زیادہ پیسے جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس نے لیے تھے. کس نے دیے تھے؟ جو آپ نے نکالے تھے ایم پی ایس. دیے کس نے تھے؟ دیے والوں کو تو بڑا ویڈیو میں فرانسک کرانا پڑے گا, چیک کرانا پڑے گا. ویڈیو میں تو پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس ہیں. دیکھیں نا, میں نے کہا کہ یہ تو اب حکومت آج ویسے بلاول صاحب نے کہا کہ وہ فوٹو شاپ ہے. فوٹو شاپ نہیں, ان کے پاس میر صاحب اختیار یہ ہے کہ فورنسک لیب میں یہ بھجوائیں گے, چیک کروا لیں, ان کو پتہ چل کر بڑا آسان ہے فورنسک کرا لو. نہیں اس کے تب ہی ان ویڈیوز کے اوپر جو ہے, لیکن اس معاملے کا ونس فار آل بہت ضروری ہے کہ اب اس کا فورنسک لیب کے ذریعے اس کا چیک نہیں. اس میں صرف ایک, سوری میں آپ کو کٹ رہا ہوں, صرف اس کا ایک ہے کہ جو لوگ بینیفیشری ہے وہ کہتے ہیں نا ہمارے ملک میں جب کیا ہر جگہ جب کرائم ہوتی ہے تو سب سے پہلے پوچھیں کہ فائدہ کس کو ہے, تو جس کو فائدہ ہے اس کو پوچھیں. تو پھر بینیفیشری سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں آپ ہی تھے نا, تو وہ تو دیکھیں نا جب ہوا ہے تو بینیفیشری تو پھر مختلف اوقات میں مختلف رہیں. میر صاحب جو ابھی بہت اچھی بات شفقت صاحب کہہ رہے تھے, اور بہت ہی اچھا درس بھی ہے یہ کہ ہم سب کو جمہوریت پہ بلیو کرنا چاہیے, آئین پاکستان کے اوپر بلیو کرنا چاہیے, اور نہ صرف بلیو کرنا چاہیے اس کے مطابق چلنا چاہیے. کتنا اچھا ہوتا کہ جمہوریت تب مضبوط ہوتی کہ پارلیمان اپنے فیصلے خود کرے. اگر پارلیمان کے فیصلے کوئی اور ادارہ کرنے کو اور آپ اپنے فیصلے کہیں اور لے جاتے ہیں, پھر پارلیمان کمزور ہوتی ہے. یہ پارلیمنٹ اپنے فیصلے خود کرتی ہے, خود نہیں کر. اگر یہ آپ تینوں پارٹیوں نے مل کر کہا کہ آرمی چیف جو ہے ان کی سروس میں ایکسٹینشن ہونی چاہیے, آپ تینوں پارٹیوں نے مل کر کہا. دیکھیں وہ ایک سپریم کورٹ نے ہمیں ایک قانون کہا, ساری جماعتوں نے مل کر بالکل بنایا, آپ نے ٹھیک کہا, لیکن ایف اے ٹی ایف پہ آپ تینوں پارٹیاں کچھ معاملات پہ اکٹھی تھیں, کچھ پہ آپ نہیں.
مسئلہ کیا ہے کہ یہ معاملہ جس پہ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، اگر یہ معاملہ بھی پارلیمان کے سامنے لے کے آتے، پارلیمان کو کہتے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لاتے جو کبھی لانی پڑے گی، یہ بہت زیادہ نہیں بھائی اس وقت جب وہاں پینڈنگ تھا آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر آپ کا ریفرنس جو ہے، اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا پھر آپ ایک آئینی امینڈمنٹ بھی لے کے آئے، وہ آئینی امینڈمنٹ پینڈنگ تھی، انہوں نے ایک آرڈیننس نکال دیا، اور آرڈیننس کو کیا کہ انہوں نے کر دیا کہ جب اگر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا اس کے ساتھ لنک کر دیا تو پھر یہ نافذ العمل ہوگا۔ ایک آخری بات، شفقت صاحب یہ مہربانی کریں، ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں، یہ ادارے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سب کو برابری کا حق ہونا چاہیے۔ یہ آپ سچ کا اگر برابری کا حق ہوتا تو آج پرویز رشید صاحب ان کے یہ پیسے بنتے بھی نہیں تھے۔ 2010 سے 16 تک کے پیسے انہوں نے کہا ہے جو بالکل نہیں، اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے صبح سے کہ 16 سال کے پیسے 16 سال نہیں، انہوں نے کہا میں پیسے جمع کرانے، الیکشن کمیشن کے دفتر آئے، انہوں نے کہا آپ ہم سے لے لیں۔ یہ جو فرنٹیئر پنجاب ہاؤس ہے اس کے پاس گئے، پنجاب ہاؤس اسلام آباد کو کہا کہ میں کس کو پیسے، میں بینک میں جاتا ہوں کہتا ہوں کہ پیسے ہم سے لیں، پیسے جمع کرانا چاہتے ہیں، کیا کروڑ روپیہ دے دیں؟ نہیں دے رہے تھے۔ الیکشن اگر کوئی پیسے نہیں لے رہا اور اگر ان کی اور فیصل واڈا صاحب کے معاملات ایک طرح کے اگر نہیں ہوں گے تو کل یہ لوگ الیکشن کمیشن سے یہ سوالات پوچھیں گے۔